اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، آج کا ہمارا موضوع جماعت دوہم سے تعلق رکھتا ہے۔ جماعت دوہم حصہ نثر سبق ہے پرستان کی شہزادی۔ اس حوالے سے اس سبق کے تعارف اور اہم نکات کے ذریعے سبق کی تفہیم کا پروگرام، اس کی ویڈیو ہم پہلے ہی پیش کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس سبق کے پرستان کی شہزادی کے مشقی سوالات کو سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبق ہے پرستان کی شہزادی اور مشقی سوالات۔ جی تو آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ عزیز ساتھیوں، آپ نے سبق پڑھا ہوگا اور سمجھ بھی لیا ہوگا۔ سیدانی بی جو ایک مغلانی تھیں، یعنی درزن کا کام کرتی تھیں، کپڑوں کی سلائی کا کام کیا کرتی تھیں، تو سیدانی بی انہوں نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ تو یہاں پہ جواب دیکھیے کہ پرستان کی شہزادی میں مصنف سید ولی اشرف صبوحی نے سیدانی بی کی زندگی کا ایک قصہ بیان کیا ہے۔ دہلی پر مرہٹوں کے حملوں میں اس کا خاندان تباہ ہو گیا، جس میں اس کا شوہر بھی تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں، اس لیے گزر اوقات کے لیے سیدانی بی نے مغلانی یعنی درزن کا پیشہ اختیار کیا۔ تو جی ساتھی، اس میں ایک طریقہ کار دے دیا گیا ہے کہ جواب کس طرح سے دینا ہے، کہ مکمل حوالے کے ساتھ، یعنی سبق کا نام بھی اس میں بیان کر دیا گیا اور مصنف کا نام بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک مختصر سوال کا ایک جواب تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ جواب دیکھیے، پرستان کی شہزادی میں مصنف سید ولی اشرف صبوحی نے سیدانی بی کی زندگی کا ایک قصہ بیان کیا ہے۔ بڑھاپے میں سیدانی بی کو میر صاحب اور ان کے گھر والوں کے سہارے زندگی گزارنی پڑی۔ میر صاحب اور ان کے گھر والے اس بات پر زیادہ خوش تھے کہ سیدانی بی بچوں کی تربیت کر رہی تھیں۔ ایسی شریعت کی پابند اور ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے؟ جی تو امید ہے کہ یہ جواب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی اس بات سے زیادہ خوش تھے کہ وہ شریعت کی پابند تھیں اور ہنرمند استانی کی حیثیت سے وہ یہاں پہ آئی تھیں اور بچوں کی بہت اچھی تربیت کر رہی تھیں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھیے۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ تو جواب دیکھیے کہ پرستان کی شہزادی میں مصنف سید ولی اشرف صبوحی نے سیدانی بی کی زندگی کا ایک قصہ بیان کیا ہے۔ سیدانی بی جو کپڑے سینے پرونے میں خاصی مہارت رکھتی ہیں، اور اسی مہارت کی وجہ سے اس کی شہرت پرستان میں بھی پہنچی، اور پرستان کے بادشاہ نے اپنی شہزادی کی شادی کے جوڑے سلوانے اور ٹانکنے کے لیے انہیں بلوایا تھا۔ جی جناب، سمجھ میں آ گیا ہوگا جواب۔ آگے بڑھتے ہیں، بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصل نام کیا تھا؟ تو بادشاہ بیگم کا اصل نام زمرد پری تھا، زمرد۔ اور زمرد لفظ جو ہے اس کا معنی ہے سبز رنگ۔ ٹھیک ہے جی، سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر بھی ہوتا ہے زمرد۔ ٹھیک، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ تو یہاں پہ جواب میں دیکھیے کہ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی شہزادی کی شادی کے جوڑوں کی سلائی کے لیے بلوایا اور خوب خاطرداری کی۔ تو پرستان کے پھل پیش کیے، جن کی خاص بات یہ تھی کہ جب سیدانی بی ایک پھل توڑ کر جس کھانے کا خیال دل میں لاتی تو منہ میں وہی ذائقہ اور مزہ آ جاتا۔ پھولوں، پھلوں اور کلیوں کی صورت میں مٹھائیاں اور انواع و اقسام کے کھانے تھے، جن کو دیکھ کر سیدانی بی حیران رہ گئی۔ جی تو یہ اس کا جواب تھا کہ پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہی تھی کہ وہ دیکھنے میں تو پھول اور پھل تھے اور کلیاں تھیں، مگر یہ ایک حیران کن بات تھی کہ جس کھانے کا آپ سوچیں گے اسی کا ذائقہ آپ کے منہ میں محسوس ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔
جی سوال نمبر 7 دیکھیے کہ سوال نمبر 7 دیکھیے کہ پرستان کی شہزادی کا خلاصہ تحریر کریں، یعنی پرستان کی شہزادی میں کیا باتیں کی گئی ہیں ان کا مختصر سا خلاصہ یہاں پہ پیش خدمت ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ اگرچہ کہانی تھوڑی سی طویل ہے، میں نے کوشش کی ہے اس کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی تاکہ آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے اور یاد رکھنے میں بھی آسانی ہو۔ خلاصہ دیکھیے، کہتے ہیں جوانی میں سیدانی بھی اپنے مغلانی کے کام کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتی تھیں، یہاں تک کہ قلعے کی تمام مغلانیاں بھی اس کی مہارت کو تسلیم کرتی تھیں۔ کپڑوں کی سلائی وہ اتنی عمدگی اور مہارت سے کرتی تھیں کہ سب ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ شریف گھرانے سے تعلق تھا، مرہٹوں کے حملوں میں ان کا خاندان تباہ ہوا، شادی کے فوراً بعد ہی بیوہ ہو گئیں۔ دوسری شادی کو عیب سمجھتے ہوئے انہوں نے بیوگی کی زندگی ہی گزار دی، یعنی بیوہ ہی رہیں۔ اب بڑھاپے میں جب آنکھوں سے دکھائی دینا مشکل ہو گیا اور روزگار کا کوئی وسیلہ نہ بنا تو میر صاحب نے انہیں اپنے گھر میں رہائش دے دی۔ وہ میر صاحب کے بچوں کو قرآن پڑھاتی اور نصیحتیں کرتی۔ عشاء کے بعد ان بچوں کو کہانی سنانا ایک معمول بن چکا تھا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ سردیوں میں میر صاحب کی بیگم کے کہنے پر انہوں نے اپنے پرستان جانے کی کہانی سنائی۔ وہ کہنے لگی کہ نواب اعظم الدولہ کی بیٹی کے بیاہ کی تیاریوں کے سلسلے میں مصروف تھی۔ کئی دنوں بعد گھر لوٹی اور گوشت پلاؤ کے لیے اپنے ماما کو کہا، یعنی اپنی نوکرانی کو، تو اتنے میں باہر سے آواز آئی کہ سرکار نے فوراً بلایا ہے۔ چادر سر پر ڈال کر پالکی میں سوار ہو گئی۔ جب سفر کرتے کافی دیر ہو گئی تو پریشانی ہوئی، منہ باہر نکال کر دیکھا تو خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ بکرے کے منہ اور گھوڑے کی سی ٹانگوں والا بے چاکی شکل کا آدمی دکھائی دیا۔ بہرحال پالکی رکی تو پرستان کا ماحول دیکھ کر حیران رہ گئی، نہ جانے وہاں کیسی بہار تھی۔ گورے رنگ، بوٹا قد اور زرق برق کپڑے پہنے پریاں چہک رہی تھیں۔ چلتے چلتے ایک خوبصورت بارادری میں پہنچے، جہاں بادشاہ بیگم یعنی زمرد پری اور ایک 14-15 سال کی چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے چہرے والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ بادشاہ کی زبانی یہ جان کر شکر ادا کیا کہ یہ مسلمان ہیں اور سیدوں کی بہت عزت کرنے والے ہیں۔ اتنے میں کھانا چنا گیا تو خانے نعمت دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پتوں، پھولوں اور پھلوں پر مشتمل کھانا تھا۔ بتایا گیا کہ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، اور جس کھانے کا خیال دل میں لاؤ گی وہی مزہ آئے گا۔ واقعی ایسا ہی تھا۔ کھانے کا ذائقہ نہایت منفرد اور مزیدار، صاف معطر پانی، خوشبودار پان اور نہ جانے کیا کیا۔ کھانے کے بعد شہزادی کے کپڑے لائے گئے، تھان پہ تھان کپڑوں کے اور گوٹا کناری دیکھ کر عقل جاتی رہی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، صبح سے سلائی شروع کر دوں گی۔ تو بادشاہ بیگم ہنس کر کہنے لگی کہ یہاں نہ دن ہوتا ہے اور نہ رات، بس ایک ہی موسم رہتا ہے۔ خیر کپڑے سینے شروع کیے اور پہلے ہی سوٹ پر واہ واہ ہو گئی، یعنی بہت زیادہ تعریف ہونے لگی۔ اتنے زیادہ کپڑوں کی سلائی میں وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ کام ختم ہونے پر اجازت طلب کی۔ بادشاہ بیگم نے شادی تک رک جانے کا کہا، مگر میں نے واپسی کی ضد کی تو شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ کنکر پتھر مجھے تحفے دے کر اور پالکی میں بٹھا کر رخصت کر دیا گیا۔ ان کنکروں اور پتھروں کو میں نے پالکی سے نیچے پھینک دیا۔ گھر پہنچی تو جو کنکر پتھر بچ گئے تھے انہیں غور سے دیکھا تو اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ وہ ہیرے جواہرات تھے۔ گھر پہنچی تو گوشت پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی وہ ویسا ہی ابھی دم پر تھا۔ جی جناب، یہ تھا سبق کا مختصر خلاصہ۔ اگر اس کو اور زیادہ چیزیں اس میں بیان کی جاتی تو طویل ہو سکتا تھا خلاصہ۔ ہم چلو آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 8 دیکھیے، مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ سب سے پہلا محاورہ دیکھیے، آنکھیں کھلنا۔ عزیز بچوں، محاورہ آپ جانتے ہوں گے کسے کہتے ہیں۔ محاورہ یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کے حقیقت کی بجائے مجازی معنی ہوں، یعنی جو اپنے حقیقی معنوں کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، یعنی کبھی بھی محاورہ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ یہ محاورے کی خصوصیت ہے۔
محاورہ دیکھیے آنکھیں کھلنا، اس کا حقیقت میں کوئی مفہوم نہیں بنتا. آنکھیں کھلنا یعنی آنکھیں بڑی کر کے دیکھنا، یوں نہیں. تو آنکھیں کھلنا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے ہوش میں آنا یا پھر حیران رہ جانا. ٹھیک ہے جی. اتنے خوبصورت نظارے کو دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جانا یا آنکھیں کھلنا، آنکھیں کھل جانا. تو آنکھیں کھل گئیں، اتنے خوبصورت نظارے کو دیکھ کر سب کی آنکھیں کھل گئیں. تو یوں بھی ہو سکتا ہے. تو ہوش میں آنا، حیران رہ جانا، آنکھیں کھل جانا. اسی طرح اگلا دیکھیے، بال بیکا نہ ہونا، کوئی نقصان نہ ہونا. جو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، یعنی کوئی ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے. آگے دیکھیے، کلیجے پر سانپ لوٹنا، مطلب یہ کہ جلنا، کسی سے حسد کرنا. وہ اگرچہ دوست ہی تھا مگر جب اسے اول انعام ملا یا جب وہ کامیاب ہوا تو ارشد کے کلیجے پر سانپ لوٹنے لگے. یعنی ارشد کا وہ دوست ہی تھا، وہ اگرچہ دوست ہی تھا مگر جب اسے اول انعام ملا تو ارشد کے کلیجے پر سانپ لوٹنے لگے. اگلا جملہ دیکھیے، اوسان خطا ہونا، ہوش اڑ جانا، یا پھر اس کا مطلب ہے گھبرا جانا. اوسان خطا ہونا، ہوش اڑ جانا. شیر کو اپنے سامنے دیکھ کر شکاری کے اوسان خطا ہو گئے. اسی طرح عقل جاتی رہنا، کچھ سمجھ نہ آنا، بیوقوفوں جیسی حرکتیں کرنا، عقل جاتی رہنا. انسان جب مسلسل دکھوں میں مبتلا رہنے لگے تو اس کی عقل جاتی رہتی ہے، یعنی وہ پھر عقل کے مطابق کوئی کام نہیں کرتا، بیوقوفوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے جب وہ مسلسل دکھوں میں مبتلا رہنے لگے. جی جناب، آگے چلتے ہیں. آگے دیکھیے، سوال ہے، آخری سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں. جی، الفاظ دیکھیے، لطیف، اس کا متضاد ہے کثیف. لطیف کہتے ہیں ہلکے کو اور کثیف یعنی بھاری. اسی طرح لفظ دیکھیے، جفت. جفت کہتے ہیں جو دو پہ تقسیم ہو سکے، جیسے 2، 4، 6، 8، 10، 12. اسی طرح آگے بڑھتے جائیں گے. اور اس کا متضاد ہے طاق، یعنی جو دو پہ تقسیم نہ ہو سکے، جیسے 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17. اس طرح سے آگے بڑھتے جائیں گے. تو جفت کا متضاد طاق. شب کا متضاد ہے روز. شب رات کو کہتے ہیں، روز دن کو کہتے ہیں. خشک تر، شیریں تلخ. نشیب فراز. نشیب کہتے ہیں نچلی جگہ کو، نیچے جو ہو، پستی کو. اور فراز کہتے ہیں بلندی کو، اونچی جگہ کو، فراز. تریاق زہر. تریاق کہتے ہیں علاج کو، اور اس کا متضاد ہے زہر جو مار ڈالے. ٹھیک ہے جی. تو عزیز ساتھی، یہ کچھ سوالات تھے جو مشق میں موجود تھے. ہم ایک دو سوال ہیں جو کتاب کے اندر ہیں اور ان میں چاروں زبانی آپ کو سمجھا دیے جائیں. تو اس میں دیکھیں، سب سے پہلے آتا ہے متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں. تو عزیز ساتھی، اس میں دیکھیں کہ سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ اشرف صبوحی کی تحریر ہے. اسی طرح اگلا سوال دیکھیے، یہ ملٹیپل چوائس کوسچنز ہیں، یعنی کثیر الانتخابی سوالات. ایک سوال جس کے 4 ممکنہ جوابات ہو سکتے ہیں، ان میں سے ہمیں درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے. تو قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کیا کرتی تھیں؟ کام کرتی تھیں، کھڑی رہتی تھیں، دم نہ مارتی تھیں، یا کان پکڑتی تھیں؟ تو درست جواب ہے کان پکڑتی تھیں. بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کان پکڑتی تھیں، یعنی وہ سیدانی بی کی مہارت کو تسلیم کرتی تھیں. اسی طرح اگلا سوال ہے، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا، کیوں بلایا تھا؟ بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو، انعام دینے کو، بیٹی کو سینہ پرونا سکھانے کو، یا پھر بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے؟ تو ان چاروں میں سے جو درست ہے وہ پہلا ہے، بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو بلوایا تھا پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو. اگلا دیکھیں، سیدانی بی کو کھانے میں کیا مرغوب تھا، یعنی پسند کیا تھا، کون سی ڈش پسند تھی؟ تو زردہ پسند تھا، بونٹ پلاؤ پسند تھا، فیرنی تھی، یا بریانی تھی؟ تو یہاں پہ درست جواب ہے بونٹ پلاؤ. بونٹ پلاؤ یعنی چنوں کا پلاؤ جو ہوتا ہے، چھولے کا پلاؤ. اسی طرح اگلا دیکھیے، پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے.
پھلدار پودے بڑے تھے، کیا تھے؟ بالشت بھر بڑے تھے، 6 فٹ تھے، 1 فٹ کے یا گز بھر کے، تو اس کا جواب بھی بالشت بھر ہے۔ یہاں پہ پھر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پرستان میں جو پھل تھے وہ بھی بالشت بھر کے تھے۔ آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح آخری ہے، پرستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا؟ تو روپیہ پیسہ ملا، کنکر پتھر ملے، خیلت اور زیورات ملے، یا جواہرات ملے؟ تو یہاں پہ اس کا درست جواب ہے جواہرات۔ سیدانی بی کو کنکر پتھر تو اس کی سوچ تھی، مگر وہ در حقیقت ہیرے جواہرات تھے۔ جی جناب، تو یہ ایک سوال تھا۔ اسی طرح یہاں پہ زو معنی سوال بھی ہے، زو معنی۔ تو اس میں دیکھیے زو معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیے یہاں پہ زو معنی دیکھیے کہ زو معنی ایسے الفاظ کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ان کے 2 معنی ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض اوقات لفظ ایک معنی میں مذکر جبکہ دوسرے معنی میں مؤنث ہوتا ہے۔ تو عزیز ساتھی، اس میں دیکھیں کہ املا کے لحاظ سے ایک ہوگا لفظ، لیکن ان کے دونوں کے معنی مختلف ہوں گے۔ ذیل کے جملوں میں زو معنی الفاظ الگ کر کے معنی لکھیے، جیسے بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی۔ تو آب 2 معنی رکھتا ہے، بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی۔ آب کا ایک معنی تو ہے پانی، جیسے آب زمزم، زمزم کا پانی۔ اسی طرح یہاں پہ جیسے آب حیات، حیات کا پانی، زندگی بخشنے والا پانی۔ لیکن یہاں پہ آب سے مراد چمک ہے، تو آب کا ایک مطلب ہوا پانی اور دوسرا مطلب ہوا چمک۔ تو بارشوں سے آئینے کی چمک جاتی رہی۔ اسی طرح اگلا دیکھیے، سوات میں کون سی کان ہے؟ سوات میں کون سی؟ یہاں پہ دیکھیں کان، کان کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو ہمارا جسمانی عضو ہے، ہمارا جسمانی عضو جو ہمارے سننے کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے ہم سنتے ہیں دوسروں کی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک کان ہے جو جیسے سونے کی کان ہے، لوہے کی کان ہے، نمک کی کان ہے۔ تو سوات میں کون سی کان ہے، اس سے مراد کون سی یعنی پہاڑوں کے اندر جو موجود ہے، جس سے کیا نکلتا ہے؟ سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتا ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے جی۔ اسی طرح بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پہ تھان آنے لگے، تھان پہ تھان۔ تو یہاں پہ دیکھیں، بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے ایک تھان ہوتا ہے گھوڑے کھڑے کرنے کی جگہ، یعنی استبل، ٹھیک ہے نا، اور ایک تھان ہوتا ہے کپڑوں کا گٹھا۔ تو بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پہ تھان آنے لگے، یعنی کپڑوں کے گٹھے آنے لگے۔ اسی طرح آگے جو ایک تھان ہے وہ ہے گھوڑے کا استبل، گھوڑے کھڑے کرنے کی جگہ۔ اگلا دیکھیے، حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا۔ تو پاداش یعنی سزا، پاداش یعنی بدلہ، ٹھیک ہے نا۔ حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا۔ تو دار یہاں پہ 2 معنی رکھتا ہے، ایک دار ہے پھانسی کا تختہ، ٹھیک ہے جی، اور ایک دار ہے جگہ، جیسے دار فنا، ٹھیک ہے، دار فانی۔ تو دار فانی یعنی ختم ہونے والی جگہ، فانی دنیا، اور ایک ہے دار یعنی تختہ۔ تو حق بات کہنے کی سزا میں، کہنے کے جرم میں وہ پھانسی کے تختے پر جھول گیا۔ تو یہاں پر پھانسی کا تختہ مراد ہے۔ اسی طرح اگلا ہے، جہاں چاہ وہاں راہ۔ تو چاہ یہاں پہ 2 معنی رکھتا ہے۔ چاہت کا ایک مطلب ہے کنواں اور ایک مطلب ہے چاہت۔ تو جہاں چاہت ہوتی ہے وہاں رستے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں کنواں ہوتا ہے وہاں پہ رستہ بن جاتا ہے، کیونکہ پیاس جب لگتی ہے تو اس کی تلاش میں رستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کنویں تک پہنچ جاتا ہے بندہ۔ تو جہاں چاہ وہاں راہ، یعنی جہاں چاہت ہوتی ہے وہاں رستے بن جاتے ہیں۔ جی جناب، یہ تو تھا ذو معنی الفاظ کی وضاحت۔ آگے چلتے ہیں، اگلا ہے، اس میں دیکھیں ایک ہے تشبیہ۔ جی، تشبیہ کو دیکھیے ذرا کہ علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کو خاص خوبی کی وجہ سے، خاص وصف کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دے دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔
جیسے پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، برف کی طرح ٹھنڈا ہے، سہیب شیر کی مانند دلیر ہے۔ تو یہ دو جملے بڑے یعنی غور طلب ہیں، پانی برف جیسا ہے اور سہیب شیر کی مانند بہادر ہے، شیر جیسا ہے۔ تو دو باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جب ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے تو دونوں میں کسی مشترک خوبی کا پایا جانا ضروری ہے، مشترک وصف کا پایا جانا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں یہ خوبی یا وصف زیادہ ہو، یعنی برف میں خوبی زیادہ ہوگی، برف میں ٹھنڈک زیادہ ہوگی بنسبت پانی کے، اسی طرح شیر میں دلیری زیادہ ہونی چاہیے بنسبت سہیب کے۔ تو سہیب شیر کی مانند دلیر ہے، اس کا مطلب سہیب میں بھی بہادر ہے اور وہ اس کی بہادری کو شیر کی بہادری سے، دلیری سے ملایا گیا ہے۔ اسی طرح پانی کو برف جیسا کہا گیا ہے، وہ برف نہیں ہے، برف جیسا کہا گیا ہے۔ تو تشبیہ کے ارکان دیکھیے، 5 ارکان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے مشبہ، جس چیز کو دوسری چیز جیسا کہا جائے، مشبہ بے جس سے تشبیہ دی جائے، مشبہ جس میں اب اس کی وضاحت بھی آگے ہو جاتی ہے، مشبہ بے جس چیز سے تشبیہ دی جائے، مشبہ یعنی پانی ہے جیسے، اور مشبہ بے یعنی برف۔ وجہ شبہ وہ مشترک صرف خوبی جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آگے دیکھیے غرض تشبیہ، ایک اور اس کا رکن جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، اور آخری ہے 5واں رکن حرف تشبیہ، وہ الفاظ یا حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا کی طرح، کی مانند، کی جیسا، جیسا، سا، جیسی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اوپر دی گئی مثالوں میں جو دو جملے دیے گئے کہ سہیب شیر کی مانند دلیر ہے یا پھر پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو اس میں دیکھیں پانی مشبہ، برف مشبہ بے، ٹھنڈک وجہ شبہ۔ غرض تشبیہ کیا ہے، اصل غرض کیا ہے، کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ پانی کے ٹھنڈے پن کو ظاہر کرنا ہے، تو پانی کا ٹھنڈا پن برف سے ملا کر ہی ظاہر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حرف تشبیہ طرح، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اسی طرح اگلا جملہ تھا سہیب شیر کی مانند دلیر ہے، تو سہیب مشبہ، شیر مشبہ بے، اور وجہ شبہ کیا ہے، بہادری ہے، کہ سہیب کی بہادری کو ظاہر کرنا ہے، تو بہادری کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے یہ غرض تشبیہ ہے، اور حرف تشبیہ مانند۔ جی عزیز ساتھیو، یہ تو تھا ہمارا آج کا مکمل موضوع، جس میں ہم نے مشقی سوالات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ۔ اللہ حافظ۔